السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم سیگی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ۔ آج جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بیٹھ کر کچھ باتیں کی تھی، لیکن اس کے فوری بعد اب ان کا ایک خط جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے اور یہ 8 نومبر کی اس کی تاریخ ہے اور اس پہ خط میں کیا لکھا ہے اور وہ بالخصوص 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ان کا خط جو ہے وہ 5-6-7 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، تو تقاضا یہی ہے کہ ان کا جو بھی موقف ہے اور جیسا بھی ہے اس کو منوعاً پیش کیا جائے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کا جو 5-6 صفحات کا خط ہے اس میں وہ لکھتے ہیں: محترم چیف جسٹس پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد، مورخہ 8 نومبر 2025۔ موضوع یعنی سبجیکٹ: مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں قومی فوری ادارہ جاتی مشاورت۔ محترم جناب چیف جسٹس، میں آپ کو بطور سربراہ عدلیہ جو عدلیہ کی خود مختاری کے امین اور اختیارات کی علیحدگی کے نگہبان ہیں، یہ خط اس گہری تشویش کے اظہار کے لیے لکھ رہا ہوں کہ اطلاعات کے مطابق حکومت آئین پاکستان میں 27ویں ترمیم پیش کرنے جا رہی ہے۔ اس ترمیم کے تحت بظاہر ملک کے عدالتی ڈھانچے میں ایک بنیادی تبدیلی مقصود ہے، یعنی ایک علیحدہ وفاقی آئینی عدالت فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام کے ذریعے سپریم کورٹ کو محض ایک اپیل کی عدالت کے درجے تک محدود کر دینا ہے۔ ایسی دوررس تبدیلی نہ تو انتظامیہ اور نہ ہی مقرنہ یک طرفہ طور پر کر سکتی ہے۔ عدلیہ یعنی صرف چیف جسٹس نہیں بلکہ تمام آئینی عدالتوں کے جج صاحبان کو باقاعدہ بامانی اور ریکارڈ شدہ مشاورت میں شامل کرنا آئینی تقاضا ہے۔ بطور سربراہ عدلیہ یہ آپ کی آئینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسی ترمیم عدلیہ کی رائے اور اتفاق رائے کے بغیر آگے نہ بڑھے۔ اگر ایسا ہونے دیا گیا تو عدلیہ کو اس کی اپنی شرکت کے بغیر دوبارہ تشکیل دیا جائے گا، جو نہ صرف آئینی شائستگی بلکہ اختیارات کی علیحدگی کے اصول کے بھی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ منصور علی شاہ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ زیر غور معاملہ کسی عام قانون میں ترمیم نہیں بلکہ آئین میں تبدیلی ہے، جو ریاست کے پورے نظام کار کا فریم ورک طے کرتا ہے۔ ایسی ترمیم کے لیے اداروں کے درمیان بامقصد مکالمہ ناگزیر ہے۔ سپریم کورٹ بطور محافظ آئین اس عمل میں خاموش تماشائی نہیں رہ سکتی، خاص طور پر جب معاملہ خود عدالت عظمیٰ کے آئینی مقام کو بدلنے کا ہو۔ منصور علی شاہ لکھتے ہیں کہ مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر میری رائے میں ضروری ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم جو ایک علیحدہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام اور سپریم کورٹ کی محض اپیل تک کی حیثیت محدود کیے جانے سے متعلق ہے، پر کوئی قدم اٹھانے سے قبل تفصیلی اور ادارہ جاتی مشاورت کی جائے۔ نمبر 1 کہ کیا عدلیہ سے بامعنی مشاورت کی گئی؟ اس کے نیچے وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی جمہوری روایات میں آئینی اصلاحات کے وقت عدلیہ کی شمولیت اور غور و خوض کو ناگزیر قرار دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی اصول واضح کرتے ہیں کہ عدلیہ کے ڈھانچے میں کوئی تبدیلی عدلیہ سے منظم، باہمی اور ادارہ جاتی مشاورت کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میگنا کارٹا آف ججز 2010 میں یہ کہا گیا ہے کہ عدلیہ کو ان تمام فیصلوں میں شامل کیا جائے گا جو عدالتی فرائض کی انجام دہی پر اثر انداز ہوں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وینس کمیشن کی رول آف لا چیک لسٹ جو ہے وہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ عدلیہ سے متعلق قانون سازی شفاف، جواب دہ، جامع اور شناختی ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہ مزید لکھتے ہیں کہ کامن ویلتھ لیٹمیر ہاؤس پرنسپل 2003 کے مطابق عدلیہ کے تنظیمی یا مالیاتی معاملات صرف عدلیہ اور انتظامیہ یا مقننہ کے باہمی مشورے سے ہی طے کیے جا سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ مزید لکھتے ہیں کہ برطانیہ میں 2005 کے کانسٹیٹیوشنل ریفارم ایکٹ کے تحت چیف جسٹس اور حکومت کے درمیان باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا جس نے عدالتوں سے متعلق تمام امور پر مستقل مشاورت کا طریقہ طے کیا۔ کینیا کے 2010 کے آئین کی تیاری میں عدلیہ اور سول سوسائٹی کے ساتھ وسیع مکالمہ ہوا۔ جنوبی افریقہ میں 1996 کا آئین خود آئینی عدالت نے اس بات کی تصدیق کے بعد منظور کیا کہ یہ عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی علیحدگی کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اس کے برعکس پولینڈ میں عدالتی اصلاحات کے دوران عدلیہ سے مشاورت نہ کرنے پر وینس کمیشن اور یورپی کمیشن دونوں نے اس عمل کو رول آف لا کی خلاف ورزی قرار دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اپنے اس خط میں مزید لکھتے ہیں کہ یہ تمام عالمی مثالیں ایک بنیادی آئینی اصول کی تصدیق کرتی ہیں کہ عدلیہ کے تشکیل، دائرہ اختیار یا خود مختاری کو متاثر کرنے والی کوئی بھی آئینی ترمیم عدلیہ سے بامعنی اور باہمی مشاورت کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔
سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی مشاورت ہوئی ہے؟ کیا سپریم کورٹ، وفاقی شرعی عدالت اور ہائی کورٹس کے جج صاحبان کو اس مجوزہ ترمیم پر غور و خوض کے لیے مدعو کیا گیا تاکہ وہ اپنی ادارہ جاتی رائے ریکارڈ کر سکیں؟ اگر نہیں تو یہ عمل آئینی شائستگی اور جمہوری جواز دونوں سے محروم ہے۔ تاریخ ایسے مواقع کو آسانی سے معاف نہیں کرتی۔ یہ انہیں آئینی قیادت کی ناکامی کے طور پر محفوظ کر لیتی ہے۔ وہ لمحے جب اداروں کے اندر خاموشی نے ایسی عمارت کو کمزور کیا جس کی حفاظت ان کی ذمہ تھی، جب 26ویں ترمیم کا مقدمہ زیر سماعت ہے تو نئی ترمیم کیوں؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سوال اٹھا رہے ہیں۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کی آئینی حیثیت پہلے ہی عدالت میں زیر غور تھی تو کیا ایک نئی ترمیم لانا مناسب تھا؟ 26ویں ترمیم جس پر عدلیہ کی آزادی متاثر ہونے کا الزام تھا، اب بھی عدالت میں چیلنج شدہ ہے۔ اس ترمیم پر مقدمات براہ راست موجودہ نظام حکومت اور موجودہ سپریم کورٹ کی قیادت کے جواز سے متعلق ہیں۔ جب تک یہ سوالات حتمی طور پر طے نہیں ہوتے، عدالتی ڈھانچے میں مزید تبدیلی لانا غیر حل شدہ آئینی نقائص کو چھپانے اور آئینی عمل و نظم کو دونوں کی ساکھ کو اس کے اوپر مزید سوالات اٹھانے کے مترادف ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ مزید لکھتے ہیں کہ کیا زیر التوا مقدمات کا جواز اعلیٰ عدالت کی ساخت بدلنے کے لیے کافی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مجوزہ آئینی عدالت کے قیام کا مقصد مقدمات کے بوجھ کو کم کرنا ہے، لیکن پاکستان کے اپنے اعداد و شمار اس مفروضے کی تائید نہیں کرتے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن 2023 کے عدالتی اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 22,60,000 مقدمات زیر سماعت تھے، جن میں سے تقریباً 82% ضلعی عدلیہ میں، جبکہ سپریم کورٹ میں کل مقدمات کا 3% سے بھی کم حصہ تھا۔ تاخیر کا بڑا بوجھ نظام کے نچلے درجے پر ہے، نہ کہ اعلیٰ ترین عدالت پر۔ 26ویں ترمیم کے تحت آئینی بینچز بنانے کے باوجود مجموعی التوا برقرار ہے۔ اسی طرح جسٹس منصور علی شاہ لکھتے ہیں کہ یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ مسئلہ سپریم کورٹ کی ساخت یا دائرہ کار سے نہیں بلکہ ضلعی عدلیہ میں اصلاحات اور انتظامی بہتری سے جڑا ہے۔ لہٰذا اعلیٰ عدالت کی اثر نو تشکیل کو مقدمات کے بوجھ کا حل قرار دینا نہ صرف غلط فہم مفروضہ ہے بلکہ اس سے عدالتی ڈھانچے کی اصل روح کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ مزید برآں سپریم کورٹ نے ماضی میں متعدد اصلاحی اقدامات کیے ہیں، جن میں کیس مینجمنٹ سسٹم، ای فائلنگ، عدالتی کارکردگی کے انڈیکیٹرز اور بینچ تشکیل کا نیا طریقہ کار شامل ہے۔ یہ اصلاحات درست سمت میں پیش رفت ہیں، جن کے ثمرات وقت کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ لہٰذا زیر التوا مقدمات کو بنیاد بنا کر عدالت عظمیٰ کی حیثیت بدلنا علاج نہیں بلکہ نظام کو غیر مستحکم کرنے کے مترادف ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ لکھتے ہیں کہ آئینی عدالت کے قیام سے عدلیہ کی خود مختاری پر کیا اثر پڑے گا؟ آئینی عدالت کے قیام سے بظاہر عدلیہ کی تقسیم کا تاثر ابھرے گا، یہ کہہ رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ۔ ایک طرف وفاقی آئینی عدالت ہوگی جو آئینی مقدمات سنے گی، اور دوسری طرف سپریم کورٹ جو محض اپیلیں دیکھے گی۔ اس دوہری ساخت سے عدلیہ کے اندر اختیارات کی غیر فطری تقسیم پیدا ہوگی اور قانونی اتھارٹی کے حوالے سے تذبذب جنم لے گا۔ یہی وہ صورتحال تھی جسے 1973 کے آئین میں دانستہ طور پر ختم کیا گیا تھا تاکہ ایک متحد عدلیہ وجود میں آئے جو آئین اور قانون دونوں کی محافظ ہو۔ آج اگر ہم اس وحدت کو ختم کرتے ہیں تو اس کے اثرات نہ صرف ادارے کی خود مختاری بلکہ عوام کے آئین پر اعتماد پر بھی گہرے اثرات ہوں گے۔ ایک نئی عدالت کے قیام کا مطلب نئی تعیناتیاں، نئے بجٹ، نئے ضوابط، بالآخر ایک نیا بیوروکریٹک ڈھانچہ ہوگا جو انتظامیہ کے زیر اثر آنے کے خطرے سے خالی نہیں۔ اسی طرح تقسیم کو دنیا کے کئی ممالک نے رد کیا ہے۔ اس طرح کی تقسیم کو دنیا کے کئی ممالک نے رد کیا ہے کیونکہ اس سے عدالتی یکجہتی مجروح ہوتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ لکھتے ہیں کہ کیا یہ عمل عدلیہ کی اجتماعی دانش کو نظر انداز کرنے کے مترادف نہیں؟ اس ہیڈنگ پہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کا ادارہ اپنی تمام عدالتوں کے ساتھ ایک اجتماعی دانش یعنی انسٹیٹیوشنل وزڈم رکھتا ہے جو برسوں کے عدالتی تجربے اور آئینی روایت کا نتیجہ ہے۔ اگر اس اجتماعی دانش کو نظر انداز کیا جائے تو صرف عدلیہ ہی نہیں بلکہ ریاست کا توازن متاثر ہوگا۔ آئین کی روح اس وقت ہی سلامت رہ سکتی ہے جب ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہ کر دوسرے ادارے سے بامقصد مشاورت کرے۔ یہی اصول آئین کے آرٹیکل 175 اور 184 میں مضمر ہے جو عدلیہ کی خود مختاری کو ریاستی بنیادی ڈھانچے کا ستون قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ آپ بطور سربراہ عدلیہ فوری طور پر آئینی عدالتوں کے جج صاحبان کے ایک باضابطہ اجلاس بلائیں تاکہ اس مجوزہ ترمیم پر ادارہ جاتی موقف تشکیل دیا جا سکے۔
یہ اجلاس نہ صرف عدلیہ کی رائے کو آئینی عمل کا حصہ بنائے گا بلکہ مستقبل کے لیے ایک مثبت نظیر کانسٹیٹیوشنل پریسیڈنٹ بھی قائم کرے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ اپنے اختتامی خط کے پیراگراف کے اندر کہتے ہیں کہ محترم چیف جسٹس صاحب، یہ لمحہ فیصلہ کن ہے۔ اگر عدلیہ خود اپنے آئینی تشخص کی حفاظت کے لیے متحد نہیں ہوئی تو آنے والے وقت میں اس کے فیصلے اور آزادی دونوں متاثر ہوں گے۔ تاریخ ایسے مواقع پر خاموش رہنے والوں کو یاد نہیں رکھتی بلکہ وہ ان اداروں کو یاد رکھتی ہے جنہوں نے آئین کی سربلندی کے لیے ادارہ جاتی عزم کا مظاہرہ کیا۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ عدلیہ اجتماعی طور پر اپنی رائے ریکارڈ پر لائے اور یہ واضح کرے کہ آئینی ترمیم عدلیہ کے بغیر عدلیہ پر نہیں کی جا سکتی۔ منصور علی شاہ چیف جسٹس یائی افریدی کے نام لکھتے ہیں کہ میں آپ سے پرزور گزارش کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نمبر 1، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور وفاقی شرعی عدالت کے جج صاحبان سے باضابطہ مشاورت کی جائے۔ مجوزہ 27ویں ترمیم پر عدلیہ کا ادارہ جاتی موقف تحریری شکل میں حکومت اور پارلیمان کو بھیجا جائے۔ جب تک یہ مشاورت مکمل نہ ہو اس ترمیم کو پیش کرنے سے متعلق حکومت کو آگاہ کیا جائے کہ یہ عمل عدالتی موقف کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں یہ سب کچھ بطور جج، جسٹس منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ بطور جج سپریم کورٹ آئین پاکستان کے تحت اپنے وفاداری کے حلف کے مطابق کر رہا ہوں۔ میرا فرض ہے کہ آئین، عدلیہ اور انصاف کے اصولوں کی پاسداری کروں۔ اگر عدلیہ خود اپنی آزادی پر خاموشی اختیار کر لے تو پھر آئینی حلف کی روح مجروح ہو جاتی ہے۔ میری گزارش کا مقصد اختلاف نہیں بلکہ ادارہ جاتی یکجہتی ہے۔ یہ خط کسی فرد یا شخصیت کے خلاف نہیں بلکہ اس اصول کے حق میں ہے جو ہمیں بطور جج آئین کے تحت متحد رکھتا ہے۔ اگر ہم اس موقع پر اپنی آئینی ذمہ داری ادا کریں تو آنے والی نسلوں کو ایک مضبوط، خود مختار اور باوقار عدلیہ وراثت میں ملے گی۔ خیر اندیش دستخط جسٹس سید منصور علی شاہ، جج سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو جناب یہ جسٹس منصور علی شاہ کا موقف جو ہے خط کی صورت کے اندر سامنے آیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کئی جج صاحبان کے ساتھ انہوں نے مشاورت بھی کی ہے اور اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ جو ہے بات چیت بھی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں ان کی جانب سے یہ دیا گیا ہے اور کوئی استعفوں کی بات بھی ہو رہی ہے۔ تو جناب لیکن اگر منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے باقی جج صاحبان سے مشاورت کی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 4 جج صاحبان کے خط پہ دستخط ہوا کرتے تو یہ اکیلے منصور علی شاہ صاحب ہی کے دستخط ہیں اس کے اوپر۔ باقی جج صاحبان نے کیا ان سے اختلاف کیا یا نہیں، اور اگر ان سے اتفاق کیا ہے تو ان کے دستخط اس پر کیوں نہیں ہے؟ اس سوال کو آپ تک چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور جو نئی وفاقی آئینی عدالت ہے اس کا چیف جسٹس کون ہوگا اور جج صاحبان کون کون ہوں گے، اس حوالے سے بہت اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ اس بارے میں آپ کو اگلے ولاگ میں جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اور ہاں، اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ جسٹس شاہ کا خط آپ تک ہم نے بآئینِ ہی جیسے انہوں نے لکھا آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ نگہبان۔